نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اپنے پیروکاروں کو صرف مسجد، مصلی یا عبادات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہر موڑ پہ رہنمائی فراہم کرتا ہے. عبادات ہوں یا معاملات، معیشت ہو یا معاشرت، جہاں کہیں انسان کو موافق یا ناموافق حالات سے واسطہ پڑتا ہے تو شریعت مطہرہ کی تعلیمات اس کے لیے بہترین مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں. بچہ جوان ہو جائے یا بچی جوان ہو جائے، اب ان کو زندگی کے ایک شریک سفر کی ضرورت ہوتی ہے. شریعت مطہرہ نے نکاح کے ذریعے ہر نوجوان لڑکے یا لڑکی کی اس فطری ضرورت کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پورا کیا ہے. شادی فقط ضرورت نہیں بلکہ عبادت ہے، اور دین اسلام نے اول سے لے کے آخر تک شادی کے حوالے سے، شادی کے بعد ازدواجی زندگی کے حوالے سے وہ زرین اصول وضع کیے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں کی پیروی کریں تو ہماری یہ زندگیاں جنت نظیر بن سکتی ہیں. دین اسلام نے ہمیں سمجھایا کہ ایک تو شادی کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی. تاخیر ناپسندیدہ ہے، کیونکہ تاخیر کی بدولت معاشرے میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہے. جب ہم اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ رشتہ کس سے کرنا چاہیے، کیسے رشتہ منتخب کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی بھی لڑکی سے 4 صفات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے، یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے مال پیسے کی وجہ سے، یا حسب نسب کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے. اگر ہم ان 4 بنیادوں کو دیکھیں تو ان میں سے 3 بنیادیں غیر حقیقی اور اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. مثلا حسن و جمال کی بنیاد پہ اگر شادی کی جائے تو حسن و جمال تو چند روزہ بہار ہے، چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے.
تو جس رشتے کی بنیاد ہی ظاہری رعنائی اور خوبصورتی ہو، تو جب یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی تو رشتہ کمزور پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر مال پیسے کی بنیاد پہ رشتہ لیا جائے یا دیا جائے، یہ بھی ایک کمزور بنیاد ہے، چونکہ آج مال ہے تو کل مال نہیں ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر تو رشتہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ حسب نسب بھی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، کیونکہ حسب نسب کا اللہ کے ہاں فقط اتنا اعتبار ہے کہ حسب نسب کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور کوئی وجہ فضیلت تو نہیں ہے۔ ایک چیز جو مضبوط بنیاد کے طور پہ ہم اس کو اپنا سکتے ہیں وہ ہے دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین والی کے ساتھ رشتہ کر لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ دین کی بنیاد پہ جو رشتہ کیا جاتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس عظیم نسبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو اللہ کی جانب سے بھی اس رشتے میں برکت آ جاتی ہے۔ پہلے تو یہ ہمیں بتا دیا کہ ہم نے رشتہ کیسے پسند کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر نساء رکبن الابل نساء قریش، بہترین عورتیں وہ قریش کی عورتیں ہیں۔ احناہ علی ولد فی صغرہ، بچہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدہ ان پر زیادہ شفقت کرنے والی، گویا کہ یہ بھی ایک ماں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بچے پیدا ہوتے ہیں، مائیں بچوں کو نوکرانیوں کے حوالے کر دیتی ہیں، اور وہ بیچاری اپنے بچوں کے ساتھ نہ خود محبت کرتی ہیں نہ وقت دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہیں، خاوند کے مال خاوند کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات بتائی ہیں کہ یہ عورتیں بہترین ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر ہم نے رشتہ لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو لڑکی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں لڑکی کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے اور قابل اصلاح ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ 2-4 جماعتیں پڑھ چکا ہے اور کچھ پیسے کمانے والا ہے تو وہ ماں اور وہ بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچے کے لیے کوئی آسمانی مخلوق تلاش کرنی ہے۔ تو جب تک 50-60 گھروں میں جا کے لڑکیوں کو ٹکرائے نہ تب تک ان کو چین نہیں آتا۔ ایک گھر میں چلی جاتی ہیں، وہاں اچھا خوب کھا پی لیتی ہیں، پھر واپس آ جاتی ہیں، بعد میں آرام سے پیغام بھیج دیتے ہیں کہ لڑکی پسند نہیں آئی۔ پھر اگلے گھر میں چلی جاتی ہیں، وہاں خوب کھانے پینے کے بعد واپس آتے ہیں، کہتے ہیں لڑکیاں پسند نہیں آئی۔ یعنی یہ جو ایک تو معیار زیادہ بلند رکھنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر لڑکی کو دیکھنے کا یہ انداز اختیار کرنا کہ چلے جائیں اور آرام سے کہہ دیتے ہیں قد چھوٹا ہے تو رنگ کالا ہے تو آنکھیں چھوٹی ہیں تو فلاں مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے لڑکیوں کے دل ٹوٹتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار۔ تو ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی تو بیٹی ہے، ہماری بھی تو بہن موجود ہے۔ اس طریقے سے لوگ آتے جائیں، ٹھکراتے جائیں اور انکار کرتے جائیں، بچیاں بیچاری ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر بچی کو دیکھنا بھی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچی کو پتہ بھی نہ چلے، کسی تقریب میں کسی بہانے کسی کے گھر چلی جائیں، وہاں اگر لڑکی پسند نہیں آئی تو خاموشی سے آ جائیں گے، اگر پسند آ گئی تو پھر بعد میں رشتے کا پیغام بھیجیں، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ پھر جب ہمیں رشتہ پسند آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے نکاح کرنا ہوتا ہے۔ نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کا نکاح ہے بابرکت ہو، بیٹی کا نکاح ہے بابرکت ہو۔ بالکل برکت کے تو ہم قائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ برکت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے،
لیکن بابرکت نکاح کون سا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہوتا ہے جو سب سے کم خرچے والا ہوتا ہے۔ خرچہ جتنا کم ہوتا ہے برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے، خرچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں نمائش جتنی زیادہ ہوگی، دکھلاوا جتنا زیادہ ہوگا اور یہ برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ لہٰذا اگر برکت چاہیے تو کم خرچہ، کم خرچے کے ساتھ برکت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد پھر شریعت مطہرہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ خاوند کے کچھ حقوق ہیں بیوی پر، بیوی کو چاہیے کہ ان حقوق کو پورا کرے۔ بیوی کے کچھ حقوق ہیں خاوند پر، خاوند کو چاہیے کہ ان حقوق کو پورا کرے۔ اگر میاں بیوی دونوں شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان لیں اور ان حقوق کو پورا کر لیں تو ہماری ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی اور یہ رشتہ مضبوط اور پائیدار ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ حضرات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یورپ میں، مغرب میں طلاق کی شرح بہت زیادہ تھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اس معاشرے میں بھی طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے اس معاشرے میں طلاق کا رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے، شادیاں نہیں چلتی، رشتے ناپائیدار ہو گئے ہیں، 6 مہینے بعد طلاق ہو گئی تو سال بعد طلاق ہو گئی تو 2 سال بعد۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو نہ سمجھا ہے نہ ان کو اپنایا ہے۔ اگر ہم شریعت کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ یقین کریں، ایک تو یہ ازدواجی زندگی ویسے خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ رشتے پائیدار ہو جائیں گے، طلاق کی شرح بہت کم ہو جائے گی۔ شریعت مطہرہ نے مرد پہ لازم کیا ہے، مرد پہ۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں 90% لڑکیاں جب اپنے والد کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوتی، ان کا یہ عزم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا گھر، نیا گھر بسانا ہے، بسانے کی نیت سے ہی وہ جا رہی ہوتی ہیں۔ ادھر سے عام طور پہ لڑکوں کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا گھر آباد رکھنا ہے، بسائے رکھنا ہے، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوتی، ناسمجھی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کیا ہے کہ مرد پر بیوی کی 3 حقوق ہیں۔ 3 حقوق کو سمجھ لیں۔ پہلا حق کہ خاوند اپنی بیوی کو محبت دے، محبت دے۔ دین اسلام شادی سے پہلے کسی اجنبی لڑکی سے محبت کو حرام قرار دیتا ہے اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت کو عبادت قرار دیتا ہے۔ لہٰذا نماز عبادت ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، روزہ عبادت ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، تلاوت عبادت ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا ثواب کا باعث ہے، تو اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ محبت کرنی ہو، محبت دل میں چھپانی ہوتی ہے، بلکہ محبت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے۔ بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کریں، اپنی ساس اور سسر کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اجنبی لوگوں کے سامنے اگر بندہ اظہار کر لے کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، یہ کوئی معیوب تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، فرمایا عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بھرے مجمع میں اپنی بیوی کا نام لے کر فرمایا مجھے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ قال ثم ایون، نہیں، قال من الرجال، مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ قال ابوہا، عائشہ کے والد مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو لہٰذا اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنی بھی ہوتی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے، اور محبت کا اظہار بیوی کے سامنے کریں۔ بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ عام طور پہ خاوند محبت کرتے ہیں لیکن وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے محبت کا اظہار کر دیا تو شاید بیوی میری اوپر بہت جری ہو جائے گی اور وہ پھر مجھے بعد میں پریشان کرے گی کہ واقعی یہ خاوند مجبور ہے، اس لیے اپنی محبت چھپائے رکھتے ہیں۔ چھپانی نہیں ہوتی بلکہ اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے موقع ملے تو بندہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ واقعی مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں
प्याले में कोई मशरूब पी रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा मेरे लिए भी थोड़ा बचाएं। वो पानी था या वो दूध था, कोई भी चीज़ थी, वो मेरे लिए बचाएं। हज़रत आयशा ने प्याले में थोड़ा सा मशरूब बचा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला हाथ में लिया तो हज़रत आयशा से पूछा कि आयशा आपने कहाँ से इस प्याले को मुंह लगाया था? आयशा ने बता दिया कि मैंने यहाँ से मुंह लगाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्याले को घुमाया और वहाँ पे अपने मुबारक होंठ रखे जहाँ पे हजरत आयशा ने मुंह लगाया था और मशरूब नोश फरमाया। खावंद अगर बीवी को इस कदर मोहब्बत दे तो बीवी का दिमाग खराब है कि वो अपना घर बर्बाद करे। मसला तो यहां से खराब होता है कि या तो खावंद दूसरों की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, बीवी से नफरत करता है, या अगर मोहब्बत करता भी है तो मोहब्बत का इजहार नहीं करता। मोहब्बत का इजहार करने में क्या हर्ज है? आप यकीन करें कि मोहब्बत का इजहार शुरू कर दें अपनी अपनी अजवाज के साथ, फिर आप देखेंगे कि घर का माहौल किस कदर अच्छा होता है। खावंद पर लाजिम है कि अपनी बीवी को मोहब्बत दे। खावंद पर बीवी का दूसरा हक यह है कि उस पर उसका नफका का इंतजाम करे, उस पर अपना माल सरमाया खर्च किया करे। ये बात याद रखें कि जिसके लिए दिल में मोहब्बत होती है तो उस पर अपना माल खर्च करने में बंदा तंगी महसूस नहीं करता। और ये भी है कि जिस पर बंदा माल खर्च करता रहता है तो गैर शऊरी तौर पे उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो लिहाजा अपनी अहलिया पर माल खर्च करना शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सराहतन ये फरमाया है कि इनका खर्चा आपकी जिम्मे है, किस्वा लिबास आपकी जिम्मे, खाना पीना आपकी जिम्मे, रिहाइश आपकी जिम्मे। पहले जमाने में इलाज मुआलजा खावंद की जिम्मे नहीं होता था, लेकिन चूंकि अब ये बीमारियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हर हफ्ते में एक आध मरतबा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लिहाजा अब फुकहा कहते हैं कि इलाज मुआलजा ये खावंद की जिम्मेदारी है। बल्कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इतना जोर दिया करते थे इस बात पे कि ये जो आप खर्चा करते हैं, रिहाइश है, खाना पीना है, कपड़े हैं, इलाज मुआलजा है, इसके अलावा कुछ पैसे अपनी अहलिया को जेब खर्च के तौर पे दे दिया करें, इस तरीके से कि बाद में कोई पूछे ना कि आपने पैसे कहां खर्च कर लिए, वो पैसे कहां चले गए। ये जेब खर्च भी अपनी अहलिया को देना होता है। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात थी और बहुत इस पर इसरार किया करते थे। और ये बात याद रखें कि हम जो अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हैं, ये अहलो अयाल पे खर्च करना इसको मजबूरी न समझें, बल्कि इसको सदका समझें, इसको इबादत समझें। ये आला दर्जे की इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह व दीनारुन तसद्दक़त बिही व दीनारुन अनफक्तहु फी इत्क़ रक़बतिन। एक वो दीनार है जो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, एक वो दीनार है जो आप सदका करते हैं, एक वो दीनार है जो आप किसी गुलाम को आजाद करने में खर्च करते हैं। तो बेहतरीन दीनार वो है जो आप अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हैं। तो अपने अहलो अयाल पे खर्च करना ये बेहतरीन दीनार है, गोया कि सवाब है और आला दर्जे का सदका है। और दूसरे मकाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता है, ये जो लुकमा डालता है इस पर भी खावंद को अजर और सवाब मिलता है। तो बीवी पर खर्च करना मुस्तकिल सवाब का काम है। तो पहला अमल खावंद बीवी को मोहब्बत दे, दूसरा हक बीवी पर खर्च करे, और तीसरा हक ये है कि बीवी को तहफ़्फ़ुज़ दे, बीवी को इज्जत दे, बीवी को जलील न करे। खावंदों की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो अपनी वालदा और अपनी बहन के सामने अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अपनी बीवी को डांटना शुरू कर देते हैं और उसकी तजलील शुरू कर देते हैं, और वो ये साबित करते हैं अपनी बहनों के सामने और अपनी वालदा के सामने कि मैं अपनी बीवी से मरऊब नहीं हूँ और मैं बीवी से दबा हुआ नहीं हूँ और मैं बड़ा तसल्लुत वाला। ये बहुत गलत हरकत होती है कि बंदा अपनी बहनों को खुश करने के लिए अपनी बीवी की तजलील और तौहीन शुरू कर दे और अपने घर को बर्बाद कर दे।
اپنے گھر کو بسائیں. بارہا ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں کہ بہنوں نے اپنے بھائی کو اکسایا اور بھائی کا گھر اجاڑ دیا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش خرم زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. والدہ نے اپنے بیٹے کو اکسایا اور بیٹے کا گھر برباد کر دیا. تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے، اس کی عزت کا تحفظ. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے میکے جانا ہے، تو خاوند کہتا ہے چلی جاؤ، یا رکشے کے پیسے لے لو اور چلی جاؤ، اور ٹیکسی کے پیسے لے لو اور چلی جاؤ. اگر خاوند یہ کہہ دے کہ نہیں آپ نے اکیلے نہیں جانا، میں نے آپ کو پہنچانا ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ یہ میرا محافظ ہے، یہ مجھے تحفظ دے رہا ہے. بازار جانا ہوتا ہے تو خاوند ساتھ جائے، میکے جانا ہوتا ہے تو خاوند ساتھ جائے. خاوند اس کو یہ احساس دلائے کہ مجھے عزیز ہیں آپ، مجھے آپ کی عزت عزیز ہے، مجھے آپ کی جان عزیز ہے، میں آپ کو اس طرح خطرات میں نہیں چھوڑ سکتا. تحفظ فراہم کریں، اس کو احساس ہونا چاہیے. اور مشرقی معاشرے میں بیوی اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتی ہے، جب کہیں جاتی ہے تو اس کا خاوند اس سے آگے آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہے کہ مجھے تحفظ حاصل ہے. تحفظ دیں، لوگوں کے سامنے عزت دیں، اپنی والدہ کے سامنے، بہنوں کے سامنے عزت دیں. اگر کہیں وہ باہر جائے تو اس کی جان کا تحفظ، اس کی عزت کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ ذمہ داری. کئی مرتبہ خاوند باہر چلے جاتے ہیں، بیوی بیچاری اکیلی ہوتی ہے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. آج کل حالات ایسے ہیں کہ گھروں میں مسائل، امن و امان کے مسائل ہیں، لہٰذا بیوی بیچاری اپنے گھر میں اکیلی ڈر رہی ہوتی ہے اور یہ آرام سے باہر دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہوتا ہے. بیوی کو تحفظ دیں، یہ بیوی کا حق ہے. آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب آپ اونٹ پہ سوار کراتی تھے تو اونٹ کو بٹھاتے تھے. اب اونٹ اگرچہ بیٹھ بھی جائے پھر بھی ایک خاتون کے لیے اونٹ کی پشت پہ بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، اتنا وہ اونچا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب اس انداز سے بیٹھ جاتے تھے کہ آپ کا گھٹنا کھڑا ہوتا تھا، اونٹ کے پاس گھٹنا کھڑا کر دیتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھتی تھی. یہ گھٹنا سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتی تھی، پھر آگے وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیوی کو دبا کے رکھنا اور ہر وقت اپنے کنٹرول میں رکھنا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. جو اپنے اہل و عیال کے لیے بیوی کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر ہوتا ہے. جو بیوی کے لیے بہتر نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر نہیں ہوتا. تو یہ 3 حقوق ہو گئے ہیں بڑے بڑے، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے. پہلا حق، خاوند اپنی بیوی کو محبت دے. دوسرا یہ کہ نان نفع کا اپنا مال پیسہ اس پہ خرچ کرے اور ڈرے نہ اس بات سے کہ میں مال پیسہ خرچ کروں گا تو پھر مال پیسہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کے مال پیسے میں آپ کے والدین کا بھی حق ہے. اگر آپ کے بہن بھائی تنگ دست ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کر لیا کریں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل جو آپ کے اوپر لازم ہے وہ اپنی بیوی کا نان نفع کا ہے، وہ سب سے مقدم ہے، اس کا انتظام کر لیا کریں. اور بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی 3 حقوق کا خیال کرے. پہلا حق، اپنے خاوند کی اطاعت کرے. اطاعت لازم ہے. کس قدر اطاعت لازم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو امرت احدا ان تسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی اور کے لیے سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے. یعنی اس قدر اطاعت لازم ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خواتین کو حکم دے دیتا کہ تم اپنے خاوندوں کے سامنے سجدہ کر لیا کرو. دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا واطاعت زوجہا وحسنت فرجہا وصامت شہرہا
وہ خاتون جو 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، قیامت کے دن اس خاتون کو کہا جائے گا کہ جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہیں آپ چلی جائیں۔ تو دیکھیں جنت کا دروازہ ہے یہ خاوند ایک خاتون کے لیے۔ ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی میں اپنے خاوند کی اتنی خدمت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ لیں آپ کا خاوند یا آپ کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی اطاعت کر لی تو جنت ہے، نافرمانی کر لی تو جہنم ہے۔ لہذا لازم ہے ایک خاتون پر کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو یقیناً اللہ کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ فرشتے اس خاتون پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کئی مرتبہ خاوند ان کو ضرورت کے لیے بلا لیتے ہیں اور خواتین انکار کر دیتی ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک خاوند ناراض ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ لہذا شادی ہونے کے بعد میں مانتا ہوں ایک خاتون کے اوپر والدین کا بھی حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن سب سے مقدم حق اپنے خاوند کا ہوتا ہے۔ خاوند کی اطاعت اس پر لازم ہے۔ ایک تو اطاعت ضروری ہے، دوسری چیز خاوند کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کی ذمہ تو خاوند کی خدمت ہے ہی نہیں، حالانکہ بندہ ازواج مطہرات کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے خاوندوں کی خدمت کرتی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ اعتکاف کے ساتھ بالکل متصل تھا، دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چارپائی پر لیٹ جاتے تھے اعتکاف کی حالت میں، اور اپنا سر مبارک حجرے کے دروازے کی طرف کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کا سر دھویا کرتی تھی، حضور کے سر کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ یہ ازواج مطہرات کا طریقہ تھا، اور یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا خواتین کو کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک عورت پر کس قدر لازم ہے خاوند کی خدمت کرنا اور خاوند کی خدمت کرنے پہ عورت کو کیا کچھ ملتا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ میں سے کوئی ایک خاتون اپنے خاوند کے پاؤں سے مٹی اور غبار اپنے رخسار کے ساتھ صاف کرنے کو سعادت سمجھ لے۔ اپنے خاوند کے پاؤں کو رخسار کے ساتھ صاف کرنا سعادت سمجھ لے۔ اگر پتہ چل جائے کہ خاوند کی خدمت پہ کیا ملتا ہے تو خدمت کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہماری بیٹیوں کا دماغ خراب کر دیا گیا ہے کہ خاوند کی خدمت تو ہے ہی نہیں، سسر اور ساس کی خدمت تو ہے ہی نہیں، تو جب اس طرح بات کا کبھی کہتے ہیں تمہارے کپڑے ہم نے استری نہیں کرنے، کبھی کہتے ہیں تمہارا کھانا ہم نے گرم نہیں کرنا۔ بہن آج تو آپ نے یہ کھانا گرم نہیں کرنا اور اپنا گھر برباد کر رہی ہو، پھر غیر مردوں کے سامنے ہوٹلوں میں کھانے پیش کرنے ہوں گے۔ آج تو اپنے خاوند کے کپڑے آپ سے نہیں دھوئے جاتے تو پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیڈ شیٹ دھونا یہ آپ کی مجبوری بن جائے گی۔ گھر برباد ہو جاتے ہیں، جب گھر برباد ہو جاتے ہیں پھر یہی خواتین ہوتی ہیں یا اجنبی گھروں میں جا جا کے برتن دھو رہی ہوتی ہیں اور صفائی کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر کہیں ہوائی جہاز میں مہمانوں کو کھانا پیش کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی کچھ عرصے تک، کیونکہ جب عمر ڈھل جاتی ہے پھر ہوائی جہاز والے بھی نہیں رکھتے، بسوں والے بھی نہیں رکھتے، پھر یہی ہوتا ہے کہ محلے میں گھر گھر جا کے وہاں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں اور برتن دھو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے آپ کے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، مجھ سے آپ کا کھانا گرم نہیں ہوتا۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے ترقی کے اس پرفریب نعرے میں نہ آئیں۔ دھوکہ ہے، خالص دھوکہ ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، پھر یہی عورتیں رلتے رہتی ہیں۔ کیا کسی کا یہ خیال ہوگا کہ اس خاوند سے میں طلاق لے لوں گی تو اگلا خاوند مجھے اچھا مل جائے گا؟ وہ بھی آخر انسان ہوتا ہے، پھر وہاں سے طلاق لوں گی تو پھر آخر کب تک آپ کو خاوند ملتے رہیں گے؟ آخر کار پھر ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔
تو اجتناب کرنا چاہیے. یہ پرفریب نعرے ہیں، یہ دھوکے ہیں. اپنے خاوند کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی خدمت کرنا سعادت مندی ہے. اللہ نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرنے پر مجبور نہیں کیا. اللہ نے ہوٹلوں میں کام کرنے پر مجبور نہیں کیا. اللہ نے سڑکوں پہ جھاڑو پھیرنے پر مجبور نہیں کیا ہے. اپنے گھر کے کام کاج، اپنے بچوں کی خدمت اپنی سعادت سمجھے. تو لہٰذا یہ دوسرا حق ہے، خدمت کرنا. اور تیسرا حق یہ ہے خاوند کو عزت دینا اور خاوند کی عزت کا تحفظ کرنا. عزت دینا ہوتا ہے خاوند کو، چونکہ خاوند آج عام طور پہ ہوتا یہی ہے. خواتین یہ چاہتی ہیں کہ میرا خاوند میرا غلام بن جائے، اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں. چنانچہ عملیات والوں کے پاس جاتی ہیں، تعویذات کرتی ہیں اور وظیفے پڑھتی ہیں کہ بس میرا غلام ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح خاوند کا اپنا، بیوی کا اپنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو غلام بناتی ہے. کیونکہ جب وہ خاوند کو غلام بناتی ہے تو وہ ایک غلام کی بیوی ہوگی، ایک غلام کی بیوی ہوگی. کوئی عزت تو نہیں ہے. اپنے خاوند کو تو شہزادہ بنانا چاہیے. شہزادہ بنائے گی تو پھر شہزادی کی بیوی ہوگی. تو یہ خود خاتون کی عزت اسی میں ہے کہ اپنے خاوند کو عزت دے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بد زبانی کرتی ہیں، خاوند کے سامنے جو کچھ جی میں آیا بولنا شروع کر دیتی ہیں، خاوند کی عزت نفس کو مجروح کر دیتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی خاتون اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو پھر جنت کی حوریں کہہ رہی ہوتے ہیں کہ تو ہلاک ہو جا، اس کو ایذا نہ پہنچایا کرو. وہ حوریں جو اس کے مقدر میں ہیں، وہ حوریں کہتی ہیں کہ اس کو ایذا نہ پہنچایا کریں، ہم اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور ہوتا عام طور پہ یہی ہے کہ جب بیوی اپنے خاوند کی تذلیل کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر خاوند کا دل بھی بھر جاتا ہے. جب دل بھر جاتا ہے تو وہ بھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر دائیں بائیں سے جب اس کو پیار محبت کی باتیں ملتی ہیں، پھر گھر اجڑنے میں دیر نہیں لگتی. تو لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو عزت دیں. تو 3 حقوق میں نے بتا دیے کہ یہ خواتین کے حقوق ہیں مردوں پر، اور 3 حقوق بتا دیے کہ مردوں کے ہیں خواتین پر. ان حقوق کی اگر ہم پاسداری کریں گے تو ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی، رشتے پائیدار ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جواز جاری، بس اس کو پتہ ہے، دستخط کروانے ضروری نہیں ہے. آپ لوگوں نے پہلے سے غلطی کی، یہ کام تو پہلے کرنا چاہیے تھا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه السلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه السلام الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والد کا کیا نام؟ علی حسن ولد محمد رفیق. بچے کا نام مہنور انور شیخ. مہر 25,000 تو پورا ہی نہیں ہو رہا. کتنا ہے؟ 28. 30,000 کم از کم رکھنا پڑے گا. کم از کم 28,000 ہے کچھ اوپر، تو 30,000 رکھ لیتے ہیں. 30.
بچی کا وکیل کون؟ بچی کا وکیل کون ہے؟ فیض رسول صاحب ماہنور جو بیٹی ہیں انور شیر صاحب کی، اور آپ اس کے نکاح کی شرعی وکیل ہیں، کیا آپ نے مسمات ماہنور کو علی حسن ولد محمد رفیق صاحب کے نکاح میں بعوض 30,000 روپے حقمار معجل کے پیش کیا ہے؟ پیش کیا ہے۔ علی حسن آپ سے پوچھ رہا ہوں، ماہنور جو بیٹی ہیں انور شیر صاحب کی، کیا آپ نے ان کو بعوض 30,000 روپے حقمار معجل کے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یار اللہ، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تمام ساتھیوں کو، تمام خواتین کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی و فراوانی میں تبدیل فرما۔ کریم پروردگار، اگر قرضے ہیں تو قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام مہیا فرما، اگر کوئی بیمار ہیں تو بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جمعے کا مبارک دن ہے اور یہ جمعے کے دن کے آخری لمحات ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لمحات میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ جن زوجین کا نکاح پڑا گیا ہے، اس نکاح میں برکت نازل فرما، اس عقد میں برکت نازل فرما۔ پیارے اللہ، زوجین کو آپس میں الفت محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں معاون بننے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، زوجین کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثرات سے محفوظ فرما، بری مخلوقات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، زوجین کو حلال فراخ کشادہ رزق نصیب فرما، گھر کو نیک نرینہ مادینہ دونوں قسم کی اولادوں سے بارونق فرما، اس نکاح کو پائیداری نصیب فرما، رشتے کو دوام نصیب فرما۔ کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، یہ رشتہ صرف دو افراد کے لیے نہیں بلکہ دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، سکون اور سرور کا ذریعہ بنا۔ دونوں طرف کے خاندانوں میں مزید جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، یا مجمع میں جو نوجوان موجود ہیں، یا بچیوں میں کچھ بچیاں موجود ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے، اللہ سب کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، سب کو قدردان رشتے نصیب فرما۔ کریم پروردگار، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، ناچاکیوں کو ختم فرما، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو نیک نرینہ مادینہ دونوں قسم کی اولاد نصیب فرما، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔